अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मास्टर्स के साथ मैं हूं शाहिद मित्तला। इमरान खान साहब की जानिब से कल फिर एक बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जो है वो एलीट के प्रेशर की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से गरीबों को दुश्वारी और तंगी का सामना करना पड़ा और उनको मुआशी तंगदस्ती का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म खास से कंफ्यूज नजर आते हैं। कभी ये बात करते हैं कि लॉकडाउन की वजह से मुल्क में कोरोना केसेस काफी कम हुए हैं और उसका क्रेडिट लेते भी नजर आते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो मुसलसल उसकी मुखालफत भी करते नजर आते हैं। यही वजह है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कराची में एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें वज़ीर आज़म से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया है कि सूबों के तमाम जो इकदाम थे उनको सबोताज करने की कोशिश वज़ीर आज़म की जानिब से की जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से एक और बड़ा अहम फैसला सामने आ रहा है, जो हुकूमत ने 18वीं तरमीम में नजर सानी करने का फैसला किया है। सूबे इसको खुद मुख्तारी पर और जमहूरियत पर हमला करार दे रहे हैं। 18वीं तरमीम को 1973 के आइन के बाद सबसे अहम आइनी दस्तावेज माना जाता है, जिसमें पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाया गया था। जजेस की तैनाती हो या इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनकी तैनाती को इसी 18वीं तरमीम के जरिए ही एड्रेस किया गया था और 58(2)B का एक दरीना मसला भी इसी 18वीं तरमीम के जरिए ही खत्म किया गया था। माली और कानूनी इख्तियारात बेपनाह 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को दिए गए थे। NFC अवार्ड को भी रीडिफाइन किया गया था, जिसके बाद सूबों को भरपूर माली इख्तियारात और माली वसाइल फ्राहम किए गए थे। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर होंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि हुकूमत का ये कहना है कि नया नैब ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और इस सिलसिले में अपोजिशन के साथ उनका मुशावरती अमल जारी है, और ये भी कहना है कि जो मसवदा सामने आया है उसके मुताबिक जो चेयरमैन नैब हैं और नैब के जो इख्तियारात हैं उनको खासा कम किया गया है। मुलजमान की गिरफ्तारी का इख्तियार चेयरमैन नैब से ले लिया गया है और इसी तरह से 5 साल पुराने केसेस भी वो खोलने के काबिल नहीं रहेंगे, और ये भी कि किसी किस्म के नैब के अफसर की जानिब से रेफरेंस दायर करने से पहले कोई स्टेटमेंट सामने आती है तो उसको 1 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा और 1 लाख जुर्माना भी होगा, और भी मजीद भी काफी सारे जो इकदाम हैं, स्टेप्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। वो भी प्रोग्राम में बात करेंगे। राना तनवीर हुसैन साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जो अकलियती कमीशन में कादियानी मेंबर की शमूलियत के हवाले से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। काबीना के 15 अप्रैल के इजलास में यह फैसला किया गया था कि कादियानी मेंबर को जो नेशनल कमीशन बराए मिनॉरिटी है उसमें इंक्लूड किया जाए, लेकिन रद्द अमल मजहबी जमातों की जानिब से काफी शदीद आया, जिस पर हुकूमत ने जो है उस फैसले को विदड्रॉ कर लिया है और अब एक नई सबरी बनाकर भेजी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि कादियानी मेंबर जब तक दस्तूर पाकिस्तान आईन पाकिस्तान को नहीं मानते उस वक्त तक उनका इंक्लूजन मेंबर इस जो कमीशन है उसमें पॉसिबल नहीं हो सकेगा। इस पर भी बात करेंगे, हुकूमती मौक़िफ़ भी लेंगे और दिगर जो उलमा हैं उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चौधरी मंजूर हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत की जानिब से 18वीं तरमीम पर नजर सानी का फैसला किया गया है। अपोजिशन की बहुत सारी जमातों ने इसकी भरपूर मुखालफत की है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखने में आ रहा है कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून किसी न किसी तरह हुकूमत के साथ सेम पेज पर खड़ी नजर आती है और उनकी जानिब से ये अब इंदिया भी दिया जा रहा है कि 18th अमेंडमेंट पर गौर हो सकता है और कोई ऐसी चीजें हैं जिन पर नजर सानी की जरूरत है और इसको मजीद इम्प्रूव भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा मुखालफत हमें सिंध से नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट की मजीद तरमीम पर भरपूर मुखालफत करती नजर आती है। 18th अमेंडमेंट के बारे में कहा जाता है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सबसे अहम कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, जिसमें 102 के करीब आर्टिकल्स अमेंड किए गए थे। इसी सिलसिले में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ हैं। चौधरी मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से विफाक को मूर्द इल्जाम ठहराया गया है कि विफाक हमें कोरोना वायरस के हवाले से जो इकदाम करना चाहते थे वो नहीं करने दे रहा और मुसलसल रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। तो यही तो 18th अमेंडमेंट थी
कि सूबे अगर अपनी मर्जी से कोई भी इकदाम, कोई भी स्टेप, कोई भी इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहें तो लेकर आ सकते थे। तो उसके बाद फिर एतराज क्या रह जाता है सूबा सिंध का कि वफाक उनको इकदामात और बेहतर चीजें नहीं करने दे रहा है? देखिए, ये बात तो ऐसे ही है। आप जब भी कोई क्लैमिटी होती है या कोई आफत होती है तो उसमें कौन लीड करता है? उसमें मरकज ही लीड करता है। तो आप उस तरह से मसलन अभी जो रिलीफ का सारा सामान आ रहा है वो किसको आ रहा है? वो मरकज को आ रहा है। मरकज ने क्या करना है? सिर्फ इस्लामाबाद के 3-4 अस्पतालों को देना है या सारे मुल्क के अंदर तकसीम करना है, जिसकी एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, जिसका कोई पता नहीं है किसी को। आपको पता है कि वो सामान कितना आया है, किधर गया है, कितना गया है? एक दिन उन्होंने कोई फिगर नहीं जारी की। दूसरी गुजारिश ये है कि जब भी कोई आफत आती है, जंग हो फर्ज कर ले, तो क्या वो कहा जाएगा कि नहीं सूबा सिंध जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करेगा? ऐसा नहीं है। ये कोरोना के खिलाफ एक जंग है। जब कैलेमिटी आती है, जब सैलाब आया था, आपने तो कवर किया था, गिलगित से लेकर सिंध तक, ज़ेरी सिंध तक, तो किसने लीड किया था? मरकज ने लीड किया था। और 1 करोड़ 40 लाख लोगों को 25,000 रुपया फी खानदान दिया था। किसने दिया था? मरकज ने दिया था। 2010 में तो वो रिसोर्सेज भी नहीं थे। फिर जब ऑपरेशन हुआ, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जितने ऑपरेशन हुए, उसमें किसने लीड किया? मरकज ने लीड किया। सवात का ऑपरेशन था, तो क्या कहा जाता कि नहीं सूबा खुद करे? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो सूबे के जिम्मे है, सूबा कर सकता है तो कर ले। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर जब लोग निकल कर आए तो उनको खाना किसने दिया? रोज खाना देते थे, मरकज ने दिया। लोग 30 लाख लोगों को पका हुआ खाना 2 टाइम मिलता था, नाश्ता मिलता था। कौन दे रहा था? मरकज दे रहा था। उन्होंने तो नहीं कहा सूबा ने। फिर उनको वापस जाते हुए पैसे दिए किसने दिए? मरकज ने दिए। तो ये कहना कि जब कोई कैलेमिटी आती है, आफत आती है, तो सूबे करें, अपना कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम पाकिस्तान तो फिर इस्लामाबाद के वजीर आजम हो गए। किसी मेयर के इख्तियारात वो रखते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही है और फिर चौधरी जहां साहब। तक फिर ये है, ऐसी सूरत में जो सिचुएशन, जो स्केच आप ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में तो और भी जरूरी हो जाता है कि 18th अमेंडमेंट को रीविजिट किया जाए, उसका रिव्यू लिया जाए, ताकि बेहतर जो कानून साजी भी है और जो इख्तियारात की डिवीजन है उसको बेहतर तरीके से एनालाइज किया जा सके और मजीद जो एम्बिग्विटी है उसको वाजे किया जा सके। क्या आपके ख्याल में जो फेडरेशंस होती हैं, आप तो एक सेंट्रलिस्ट हुकूमत की बात कर रहे हैं, अगर आप ये करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए। जिसका दिल करता है वो करके देख ले। आपने सिंध की बात की, ज्यादा मुखालफत बलोचिस्तान की तरफ से है, केपीके की तरफ से है, फिर सिंध आता है। और आप क्यों एक ऐसा मुतफिका डॉक्यूमेंट जिसपे इवन 73 के आइन से ज्यादा लोग कंसर्न है, 73 के आइन 3 बार टूटा है, लेकिन 18th अमेंडमेंट पे बात करते जाते हैं तो सारे लोग बाहर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? पंजाब के कंसर्न है। चलो सिंध को छोड़ देते हैं, पंजाब को क्या दिया इन्होंने? पंजाब अभी लिख रहा है कि 128 अरब रुपया जो आपने देना था वो भी नहीं दे रहे। तो आप क्या क्यों करना चाहते हैं? इस वक्त तो और ज्यादा जरूरत है। बहस वो छेड़ दी गई है कि जब सूबों को मदद करने की जरूरत थी, बहस उसके उलट छेड़ दी। और छेड़ी पता है क्यों? ये 8,000 अरब रुपया आ चुके, ये फंड्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे। इन्होंने कहा था कि ईमानदार की आदत आएगी तो 8,000 रुपया पहले साल हम रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, बाहर से 100 अरब डॉलर या 200 अरब डॉलर आ जाएगा। वो तो कुछ भी नहीं हुआ। अब जो कुछ नहीं हुआ तो वो आप सूबों को जो इख्तियार दिया हुआ है उनसे वापस लेकर, उनसे छीन कर वापस आप करना चाहते हैं। बेसिकली वफाक क्या है? वफाक तो एक कलेक्टर है। ये फंड्स तो डिविजिबल पूल में जो आबादी है या जो बाकी इशारियाज हैं उसके मुताबिक उनको सूबों को मिलना है। कलेक्टर आपने किया, आप उसको दे नहीं पा रहे। इस वक्त जितना पैसा मिल रहा है, फिस्कल स्पेस मिल रही है, वो किसको मिल रही है? मरकज को मिल रही। अगर आईएमएफ दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट दे रहा है, कोरोना के नाम पे रिलीफ मिल रहा है ना आपको। आपके ने जो पैसे देने थे वो नहीं दे रहे। G20 आपको रिलीफ दे रहा है, सारे मुमालिक, सारे लोग आपको रिलीफ दे रहे हैं, आपको रिलीफ गुड्स दे रहे हैं। ना आप पैसा किसी को देने के लिए तैयार हैं, ना कुछ और। बस सिर्फ आप बात करते हैं गरीबों की, पैसा सरमायादारों को दे रहे हैं। तो इससे तो चीजें नहीं चौर चलेंगी। साहब, और दूसरा आप ये जो है ये फरमा रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों से रिलीफ आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अभी तक 1 रुपया भी उनको वसूल नहीं हो सका है। और दूसरी बात यह है कि डिविजिबल पूल ही का तो सबसे ज्यादा बड़ा तनाजा है कि डिविजिबल पूल से जब सूबों को पैसे दे दिए जाते हैं एनएफसी अवार्ड के तहत,
تو वफाक के पास बड़े कम पैसे बचते हैं कि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सके, स्पेशली जो रिटायरिंग ऑफ डेट्स हैं वो उसमें बहुत सारा पैसा चला जाता है, और उसके बाद डिफेंस के जो अखराजात हैं उसमें भी अच्छा खासा एक पूल जो है वो शेयर चला जाता है। उसके बाद तो वफाक के पास पैसे बचते ही नहीं है। तो बढ़ाएं ना जी, आप बढ़ाएं, आपको कोई रोक रहा है? आप रेवेन्यू बढ़ाएं, आपका रेवेन्यू तो कम होता चला जा रहा है। पीपल्स पार्टी को जितना मिला था रेवेन्यू उन्होंने 5 साल में डबल कर दिया था, नून लीग को जो मिला था उन्होंने डबल कर दिया था। तो आपका डबल होने की बजाय आपका कम होता चला जा रहा है और आप सूबों पे हमलावर होने चले हैं। सो इसका मतलब ये है कि कहां से आप सारा ये फंड जनरेट कहां से करते हैं, रेवेन्यू कहां से इकट्ठा करते हैं? लोगों से इकट्ठा करते हैं ना। तो लोग कहां पे रहते हैं? लोग सूबों में रहते हैं। तो जो सूबों के अंदर रहते हैं उनसे आप फंड जनरेट करके आप कहते हैं ये हमारा हक है, हमें दे, हम फैसला करेंगे कि किसको कितना देना। ऐसे नहीं हो सकता। अब ये ऐसा हो नहीं सकता। जो फेडरेशन जितनी भी है वो इस चीज की मुतहम्मल नहीं हो सकती, और पाकिस्तान की फेडरेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर आप 18वीं तरमीम के अंदर कुछ समझते हैं, कोई बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं तो जाएं। आप तो जो कुछ इख्तियार सूबों लेकिन को चौर दिए वो साहब, ये वापस तो लेना बड़ी चाह रहे हैं। जेन्युइन डिमांड है, मुतालबा है, एक मेजर कंसर्न है बड़ा जेन्युइन, कि अगर क्या 57% विफाक का चला जाएगा सूबों के पास, तो विफाक के अपने भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, डेट रिटायरिंग है, डिफेंस है, और भी तरक्याती काम है, उस पर भी उसने स्पेंड करना है। फिर 18th अमेंडमेंट में ये भी कहा गया है कि नेशनल डिजास्टर जो भी होंगे उसमें भी विफाक मदद करेगा, और भी जो अदरवाइज भी जो आफतें होंगी उसमें भी एडिशनल अमाउंट जो है वो सूबों को दी जाएगी। ये तो बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। तो विफाक तो कमजोर हो जाएगा, वो तो कर्जे लेता रहेगा, और वो इंडिपेंडेंटली ना फॉरेन पॉलिसी बना सकेगा, ना ही कोई और चीजें सेट कर सकेगा। इस तरह से तो बड़ा वीक हो जाएगा सारा स्ट्रक्चर। तो रिविजिट करने में क्या हर्ज है? आपका ख्याल है जब अयूब खान के दौर में सारा कुछ वफाक के पास था, 1 यूनिट बन गया था, तो पाकिस्तान मजबूत हो गया था? जियाउल हक के दौर में पाकिस्तान मजबूत हो गया था? जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान मजबूत हो गया था? जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कमजोर हुआ था पाकिस्तान, टूटा था अयूब खान और याया खान के दौर। चोर और साहब, उनका जो 1 मैं यूनिट सॉरी था उसके आपको बाद इंटरप्ट कर रहा हूं, तब इख्तियारात की कंसंट्रेशन थी। अब जो है वो पैसे की कंसंट्रेशन की बात हो रही है, कि पैसा अगर डिवाइड हो जाएगा तो इख्तियार क्या होता है? विफाक नहीं चल सकेगा। नहीं, आपको क्या कहता था? आपको बंगाल उस वक्त क्या कहता था? यही कहता था ना कि हमारा जो हिस्सा है, हमारा हक है पैसों की सूरत में, वो हमें दें। और क्या होता है? और इख्तियार क्या होता है? असल इख्तियार तो फाइनेंशियल इख्तियार होता है। आप देने के लिए तैयार नहीं थे। आप इक्वल राइट्स, इक्वल वोट्स देने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी आबादी ज्यादा थी, उसके एतबार से आप कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। सो नतीजा क्या निकला? आप कोई इस किस्म का नतीजा दोबारा निकालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये सवाल नहीं है कि आप इस तरह से सूबों को पैसा देकर या सारा कुछ देकर आप अपनी नाकामी को सूबों पे क्यों डाल रहे हैं? आप ये पहले माने कि हाँ हमसे नहीं हो सका, हमने बढ़ाना था, हम नहीं बढ़ा सके। तो ये बात है। आप अगर फर्ज कर लो 8,000 अरब रुपया होता तो आज ये डिमांड होने की जरूरत ही ना होती। लेकिन फिर तो भी नहीं आपको कर सकते आप। 57-58% तो सूबों को देना ही देना है। देना है, क्यों नहीं देना है? तो आपने क्यों नहीं रिमेनिंग देना है? लेकिन उसका जो आपकी जो डिमांड है आज की, वो पूरी हो जाती ना 8,000 में से 57 उनको देकर भी, 60 भी उनको देकर, फिर भी आपकी जो जरूरत थी वो पूरी हो जाती है। इसमें कौन सा इशू? लेकिन आज आपकी चौर साहब, जरूरत इसलिए तकरीबन नहीं ये पूरी होती कि आप बढ़ा नहीं। डिफेंस और डेट रिटायरिंग टोटल दोनों मिला के तकरीबन 5,000 अरब रुपया बनता है, तो कहां से पूरी हो सकती थी? तो वो पहले भी तो हो रही थी ना सर। मसला ये है कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, आप करें, ज्यादा करें रेवेन्यू। हो सकता है जब आपकी पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से डबल कोई किया था, मुशावरत लीग ने हुई है डबल किया था, 18th अमेंडमेंट पर? कि किसी हमारे किस्म साथ की कोई कोई मुशावरत राबिता हुआ है? कोई नहीं असद उमर का कहना है कि वो कोई राब- अपोजिशन के साथ राबिते में है। पता नहीं जौन सी अपोजिशन के साथ राब्ते में, वो बताएं किसके साथ राब्ते में। हमारे साथ तो कोई नहीं। और इस पे सारे शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, असफानदियार वली, इवन जो हुकूमत में बैठी हुई उसकी इत्तेहादी जमातें, वो कोई भी इस बात पे मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हुकूमत की जानिब से तो चौर साहब ये बात भी की जा रही है कि इख्तियारात को वापस लेने की बात नहीं की जाएगी, प्रोफेशनल प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी है उसको लेने की बात नहीं की जाएगी। यहाँ पर तो शायद
NFC کی بات کی جائے گی کہ اس کو ری نیگوشیٹ کر لیا جائے، تو یہ تو ایک بڑا صائب آپشن ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے نا، آپ کے نزدیک صاحب ہو، میرے نزدیک نا صاحب ہو، یہ تو چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ جو تو سینٹرلسٹ اسلام آباد میں بیٹھے لوگ ہیں ان کے نزدیک صاحب ہوں، بلوچستان کے ساحل پہ بیٹھنے والوں کے لیے صاحب نہ ہوں۔ بالکل صحیح۔ چور صاحب یہ فرمائیے کہ نون لیگ آپ کو حکومت کے ساتھ سیم پیج پر نظر آتی ہے؟ آپ شہباز شریف کا ذکر کر رہے ہیں، جبکہ رانا تنویر صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب اور بیشتر دیگر جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کو ری وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں، وہ اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہیں، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اگر وہ اس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ونڈو کھولنا چاہتے ہیں اس کی رول بیک کرنے کی، تو پھر ان کی مرضی ہے۔ انہوں نے ایک متفقہ ڈاکومنٹ کو اگر پھر ایک ڈسپیوٹ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر تو کریں۔ تو ایک پاکستان سو میں سب سے زیادہ فائدہ پنجاب کو ہوا تھا، جس کی بنیاد پر اس کے پاس اتنا فسکل سپیس آئی تھی شہباز شریف کے پاس، کہ اس نے بہت سارے ایسے کام کیے جی جس کی بہت بنیاد پر اس نے بہت زیادہ، 2013 کا 1200 ارب روپیہ لاسٹ ٹائم ملا تھا سندھ کو، تو بلکہ آدھا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ بجا فرما رہے ہیں چور صاحب 102 آرٹیکلز ہیں تقریباً۔ دیکھیں پارلیمنٹ کو بہت سارے اختیارات دیے گئے تھے، اگر پارلیمنٹ کے اختیارات واپس نہ لیے جائیں اور صرف NFC کو ری نیگوشیٹ کیا جائے تو پھر بھی بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ 102 آرٹیکلز ہیں، کسی ایک پر بھی بات نہیں ہو سکتی۔ نہیں، 18ویں ترمیم کا جو اصل ایشو ہے وہ اس وقت ایشو 18ویں ترمیم نہیں ہے، یہ NFC ایوارڈ۔ تو 18ویں ترمیم میں چونکہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو کم نہیں کیا جا سکتا، اس کو زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ جی تو یہ ایشو ہے، آپ کو بھی پتا ہے کن کا ایشو ہے، مجھے بھی پتا ہے کن کا ایشو ہے، کہاں سے یہ بات آ رہی، کہاں سے یہ ڈیبیٹ آ رہی، وہ تو آپ کو بھی پتا ہے سب کو، لیکن میرا نہیں خیال کوئی اس پہ ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ چور صاحب آپ صوبوں کو تو اختیارات مل گئے، لیکن آپ نے ضلعی سطح پر یا نچلی سطح پر مزید ان اختیارات کو منتقل نہیں کیا۔ یہ بھی بہت بڑا اعتراض ہے کہ دیکھیں اب بڑے بڑے شہروں کی حالت قدرے بہتر ہے، لیکن جو چھوٹے علاقے ہیں وہ ابھی تک انتہائی پسماندہ ہیں، بیکورڈ ہیں۔ یہ کس کے ذریعے دیا جاتا ہے؟ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے دیا جاتا ہے نا اختیار۔ جی بالکل۔ پنجاب میں ہے اس وقت لوکل گورنمنٹ، KPK میں ہے اس وقت لوکل گورنمنٹ، بلوچستان میں ہے اس وقت لوکل گورنمنٹ، اگر کہیں ہے تو وہ صرف سندھ میں ہے لوکل گورنمنٹ۔ انہوں نے تو آ کر جو یہ نچلی سطح پر اختیارات کے نعرے لگانے والے تھے، سارے ادارے توڑ کے تو ادھر پھینک دیے، اور ان کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، ان کا سارا بجٹ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو یہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ چور صاحب دو ایگزامپلز دوں گا۔ ابھی ہم نے اسپین کی ایگزامپل لی جہاں پر یہ کرونا آیا، اور اس کا فیلئر کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ اس کے مختلف انڈیپینڈنٹ یونٹس تھے، جیسے پاکستان میں بھی آٹونومس پروونسز ہیں ابھی کافی حد تک، تو وہ جو صحت کا نظام تھا وہ انٹیگریٹڈ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کو جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے جرمنی کی مثال لی جائے تو وہاں کنفیڈریشن ہے، لیکن ان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ وفاق ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ سینٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ تعلیم میں بھی ڈیفرنٹ نصاب سامنے آ رہا ہے۔ یہ دو سب سے میجر مسئلے ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلمز ہمیں ابھی بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں اور مستقبل میں بھی دیکھنے میں آئیں گے۔ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ مطالعہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پڑھانا چاہتے ہیں لوگوں کو، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سندھ اور باقی لوگ بھی اس کو مان لیں اس طرح سے جیسے ہم پڑھانا چاہتے ہیں ویسے ہی پڑھائیں آپ؟ یہ نہیں ہوگا، ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ کون روک رہا ہے؟ آپ بیٹھ کر بہت ساری چیزوں پہ سب کو بلائیں اور کنسنسس کریں، اور کچھ چیزوں پہ ہوا بھی ہے، ابھی انہوں نے کروایا ہے شفقت محمود صاحب نے، تو کون آپ کو روک رہا ہے؟ کوئی نہیں روک رہا۔ آپ بجائے اس کے کہ اوپر سے بیٹھ کر چیزوں کو ٹھونسیں، نیچے سے آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے اگر کوئی درست بات ہے تو وہ مانیں گے، سارے مانیں گے۔ یہ ہر روز یہ میٹنگ نہیں ہوتی، اس میں ہر روز بیٹھتے ہیں سارے ہیلتھ منسٹرز بیٹھتے ہیں۔ آج لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے، 15 تک کل کر دیا ہے KPK نے، اور پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں، تو نزلہ سارا سندھ پہ گرا رہے ہیں، باقی جگہ پہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو یہ ایسے نہیں ہوگا، اس طرح سے نہیں ہوگا کہ وہاں پہ یہ اب وہاں پہ امریکہ میں سب سے زیادہ تباہی کیوں ہو رہی؟ وہاں پہ بھی وہ لڑ رہا ہے، جہاں جہاں پہ بیوقوف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے رائٹسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، اسپین کے اندر، فرانس کے اندر، برطانیہ کے اندر،
یہ امریکہ کے اندر، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، یہ سارے لوگ ایک ہی نیو لبرل بھی نہیں ہیں. یہ تو اس کی بھی کو آگے قسم ہے جو صرف نفرت کی بنیاد پر آئے ہیں ابھر کر، اور وہ نفرت کو ہر بالکل وقت. صحیح. چودھری منظور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. رانا تنویر حسین ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نیب آرڈیننس نیا متعارف کروا رہی ہے جس میں چیئرمین نیب اور نیب کے اوورآل اختیارات جو ہیں وہ کافی کم کر دیے جائیں گے. نیب اس پر خاصا نالا نظر آتا ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے پر وہ اپوزیشن کے ساتھ سیم پیج پر ہے اور مشاورت کا عمل جاری ہے. ایک مسودہ بھی میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، لیکن حکومت کا کہنا یہ ہے کہ مسودہ اور ڈرافٹ جعلی ہے. ابھی اس مسودے پر کام ہو رہا ہے جس پر حکومت اور اپوزیشن مل کر بات کرے گی اور نیب کی بھی مشاورت اس پر شامل کی جائے گی. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو رانا تنویر حسین مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. حکومت نے یہ اندیا دیا ہے کہ نیا نیب آرڈیننس انٹروڈیوس کروایا جائے گا جس میں چیئرمین نیب اور نیب کے اوورآل جو اختیارات ہیں اس کو خاصا کم کر دیا جائے گا. 5 سال سے پرانے کیسز کو نہیں کھولا جا سکے گا. کیبنٹ جو ہے وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آ سکے گی. ٹیکسز اور جو ڈیوٹیز کے کیسز ہوں گے ان پر بھی نیب ہاتھ نہیں ڈال سکے گی. اور یہ بھی ہو سکے گا کہ جو مختلف ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے کیسز چل رہے ہیں وہ دوبارہ اداروں کے پاس واپس چلے جائیں گے. اور بھی اس طرح کے بہت سارے اختیارات انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں. حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی اپوزیشن کے ساتھ مشاورت جاری ہے. رانا تنویر صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام جناب. رانا صاحب، حکومت کی جانب سے جو نیا نیب آرڈیننس انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے اس پر مشاورت کی گئی ہے اپوزیشن کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ انہوں نے کافی دیر سے، کوئی میرا خیال 1.5 سال سے وہ انگیج ہیں کہ جی نیب میں کچھ امینڈمنٹس لانی ہیں، کیونکہ ہماری بھی یہی تھا کہ اس میں آنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑا کوہرسو قسم کا لا ہے اور پولیٹیکل ٹول کے طور پہ، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. مشرف نے اس کو کیا تھا کاف لیگ بنانے کے لیے یا لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے. تو ابھی جو بات چیت ہماری چلی وقفے سے، اس میں بریک آتی رہی لیکن کسی کو کنکلوڈ ہم نہیں کر سکے. تو بیچ میں انہوں نے پھر وہ آرڈیننس لے کے آئے جو بیوروکریٹس کا، اور کوئی ان کے کہتا میرے دوستوں کو فائدہ پہنچے گا، پرائم منسٹر کہتا تھا. تو وہ اب بھی وہ لیپس ہو گیا. اب شاید ان کو ضرورت ہے، لیکن ہمارے ساتھ ابھی تک انہوں نے کوئی فارملی رابطہ نہیں کیا کہ یہ مجوزہ کو مسودہ ہے یا کوئی ہم نے ڈرافٹ کیا ہے. باقی شہزاد اکبر تو اگلے دن 2-3 دن ہوئے آئے تھے کہ جی یہ جو لیک ہوا ہے یہ اصل مسودہ نہیں ہے، نہ کوئی انڈر یہ کنسیڈریشن ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک بار کلیئر ہے کہ جو اس میں پرپوز کی گئی ہیں چیزیں، جو مسودہ سامنے آیا ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی تھا اور آپ سب کے پاس ہے، اس میں کافی اچھی چیزیں ہیں. کیونکہ ہمارا ڈے ون سے یہ خیال ہے کہ یہ، بلکہ سپریم کورٹ کے آصف سعید کھوسہ نے بھی، جج جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ 3-4 چیزیں اس میں کریں. ایک تو ٹرائل کورٹ کو ملنی چاہیے، بیل کا رائٹ ملنا چاہیے، اور ریمانڈ 90 دن کی بجائے 14 دن کا، جو CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ اس پہ لاگو ہو. تو وہ بڑا اچھا تھا. پھر یہ تھا کہ جی کوئی ایک بندے کو آربیٹریری اختیار اریسٹ کا نہیں ہونا چاہیے چیئرمین کو، بلکہ کوئی کمیشن ہو یا کوئی ایسا کوئی کولیکٹیو کوئی ڈیسیژن ہو یہ اس کو کرنا یا نہیں کرنا. دوسرا یہ سالوں سال پکڑے رکھتے ہیں، ریفرنس بنتے نہیں ہیں. تو وہ یہ تھا کہ جب ریفرنس تیار کر لیں تو پھر کورٹ کو سبمٹ کر کے پھر اریسٹ وارنٹ دے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں کافی لمبی ہیں، لیکن اگر یہ مسودہ ان کا ہی ہے اور وہ اگر اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم تیار ہیں، بات کریں گے. اس میں جو بہتری اور لائی جا سکتی ہے یا وہ بہتر ہوا تو اس کو مانیں گے. اگر وہ نہیں کرتے تو اب کوئی نیا آرڈیننس اگر انہوں نے کوشش کی لانے کی اس سے ہٹ کے، کیونکہ پہلا تو لیپس ہو گیا، تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے جب تک ہمارے ریکمنڈیشن اس میں انکارپوریٹ نہیں کرتے. یہ ہمارا سٹانس ہے. لیکن ابھی تک وہ مشاورت والی بات کوئی نہیں ہے کہ کسی سے انہوں نے رابطہ کیا ہو، PVP یا PMLN یا کسی سے. کیونکہ باقیوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ بھی کوئی نہیں. باقی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں کوئی 5-7 بندے ہمارے ہیں اپوزیشن کے،
کوئی 4-5 ان کے سینئر منسٹر ہیں، جس طرح اسد عمر ہے، پرویز خٹک ہے، شاہ محمود ہے، اور اس کمیٹی کو ہیڈ بھی کرتا اسپیکر، لیکن اس میں بھی کافی میرا دیر سے 4-5-6 مہینے سے تعطل آیا ہوا بالکل صحیح ہے، تعطل بریک آیا ہوئی ہوا ہے. لیکن اسد عمر صاحب کا 2 روز قبل یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں، بلکہ مشاورت بھی ہو رہی ہے. دوسرا، میں نے لاسٹ ویک رانا صاحب شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کیا تھا، ان کا بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ اسد عمر کا ہے، اور کافی ساری چیزوں پر بات چیت ہو رہی ہے، جس میں نیا نیب آرڈیننس بھی شامل ہے، لیکن آپ اسے ڈینائی کر رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، کوئی ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہے فارمل کہ جیسے کہہ سکیں گے جی وہ تو میٹنگ ہوتی ہے. رابطہ کو ٹیلی فون پہ انہوں نے کرنا ہے، رابطہ تو یہ ہے کہ میٹنگ ہو، اس کمیٹی کی ہو، یا جو بھی یہ طریقہ کار کرتے ہیں میٹنگز کا، اور ہماری طرف سے کوئی لوگ جائیں وہ بیٹھ کے ایک ایک کو ڈسکس کریں. ہمیں تو ابھی تک بالکل نہ کوئی فارمل یا انفارمل ہمارے پاس، وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ جو مسودہ آیا ہے، یہ مجوزہ جو مسودہ لیک ہوا ہے، یہ ہے ہی نہیں ہے. خیر، وہ اس لیے بھی ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ لیک ہو گیا. دوسرا، آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی سفارشات، ریکمنڈیشنز انکارپوریٹ نہ کی گئیں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا ہیں. نہیں، وہ آلموسٹ اس میں کافی ساری ہیں جو ابھی مسودہ لیک ہوا ہے نا، اس میں کافی بہتر وہ کیا، جس میں یہ ہے کہ کمیشن کے پاس اریسٹ کی پاور چلی جائے گی، اور ریفرنس دائر کرنے کے بعد جج سے اریسٹ وارنٹ دیے جائیں گے، اور 14 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں ہوگا، 90 دن کی بجائے 14 دن ہوگا ٹرائل کورٹ کو پہ. یہ ساری چیزیں اس میں ہیں، اور اس میں اماؤنٹ بھی دی ہوئی ہے کہ اتنی اماؤنٹ سے اوپر یہ 50 کروڑ سے اوپر کر سکے گا. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب. لیکن اس میں یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ نیب جو ہے وہ کیبنٹ کے کسی بھی ممبر کو نہیں پکڑ سکے گی یا اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے گی. تو یہ اپوزیشن کو منظور ہوگا کیا؟ نہیں، کیبنٹ کے اصل میں ان کے ایک اپنے بھی اینگل ہیں، کیونکہ ان کی آدھی کیبنٹ تو نیب زدہ ہے. ان پہ جب پریشر آتا ہے تو پھر وہ دوڑتے ہیں کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کی جائے. لیکن ایک کولیکٹیو اگر ڈیسیژن ہوتا ہے، کیبنٹ مینز کے ایک کولیکٹیو ڈیسیژن ہے، تو کولیکٹیو ڈیسیژن کو میں نہیں سمجھتا چیلنج کیا جا سکتا ہے. جیسا ای سی سی ہے، اس میں کولیکٹیو ڈیسیژن ہوتا ہے، ایک سمری آتی ہے، وہ سارے 10-15 بندے بیٹھ کے اس کو ایک ڈیسیژن لیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ میس یوز اتھارٹی میں آتا ہے یا کسی چیز میں آتا ہے. میس یوز اتھارٹی کو اتنا اسٹریچ کیا ہوا ہے کہ ان گڈ فیتھ بھی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہوں اور کل کو اس کی رزلٹ نہ، ایک پروجیکٹ آپ کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ کے طور پہ، وہ فیل ہو جاتا ہے، تو آپ ناسا میں کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں، امریکن نے کئی بار ٹرائی کی، کئی ملکوں نے کی، تو راستے میں وہ فیل ہو گیا سارا ان کا پروگرام، تو اس پہ جو بلین ڈالر لگائے تھے وہ ضائع ہو گیا. تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ نے لاس کر دیا ہے. تو یہ عجیب و غریب قانون ہے نیب کا جو سمجھ سے بالا تار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی چیزیں ہیں. اگر آپ بندہ بیٹھ کے، ایک بورڈ ہے، اگر بورڈ ایک ڈیسیژن لیتا ہے تو بورڈ کولیکٹیو ڈیسیژن کو تو آپ نہیں کر سکتے کہ جی یہ آپ نے کیا ڈیسیژن لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں ٹھیک ہے، بہتر ہے اس کی انٹرپریٹیشن. اچھا، ایک ریکمنڈیشن اور امینڈمنٹ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہے اس کی تعیناتی اپوزیشن کا لیڈر اور وزیر اعظم دونوں مل کر کریں گے. دیکھیں، پہلے بھی چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے وہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر ہی کرتے ہیں، لیکن اس سے کوئی ایسا فرق نظر نہیں آیا، بلکہ ابھی تک بھی اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ حکومت کے بہاف پر کام کرتے ہیں. تو اس نئی ترمیم جو پروسیکیوٹر جنرل سے متعلق ہے، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا رانا صاحب؟ میں سمجھتا ہوں یہ میرے مطابق تو صحیح نہیں ہے یہ پرپوزل، بلکہ کوئی ایسے یہ چیئرمین کے لیے اور یہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہے، کوئی ایسا بورڈ ہونا چاہیے جو ایک اس کے لیے کوالیفیکیشن مقرر کرے، کرائٹیریا ہو، اور وہ بورڈ جو ہے نا جس میں سپریم کورٹ کے کوئی جج ہوں یا کوئی اور ہوں وہ لگا لیں تو بہتر ہے چیئرمین کو بھی. تو یہ جو ایکسپیرینس ہمارا 18th امینڈمنٹ کے ذریعے ہوا ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن، وہ آپ کو پتہ ہے بعض کا ڈیڈ لاک بھی آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کوئی طریقہ کار ہمیں اس سے بھی بہتر سوچنا چاہیے، مزید بہتر ہونا چاہیے. دوسرا رانا صاحب، آپ کی جانب سے ہمیشہ سے یہ اعتراض آتا رہا ہے کہ نیب اور حکومت کا گٹھ جوڑ ہے اور اپوزیشن کو وکٹمائز کیا جاتا ہے، لیکن اب جو ہے وہ نیب حکومت سے کافی نالا نظر آتی ہے اور وہ تل ملا رہی ہے کہ اس کے اختیارات کم کیے جا رہے ہیں.
تو دیکھیں نائب کوئی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، تو ان کی بادشاہی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی کسی کو نہیں جس مرضی کو بندے کو ریسٹ کر لیتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن. نہیں، آپ کا پھر یہ اعتراض میرے کہنے کا اور بات کرنے کا مقصد، آپ کا اعتراض تو یہ ختم ہو گیا کہ اپوزیشن اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے، کیا ابھی بھی سمجھتے ہیں؟ نہیں وہ تو اختیارات کم کرنے جا رہے ہیں. آپ میری بات سنیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ پی ٹی اے کی گورنمنٹ پہ آپ کو پتا ہے کہ آدھی کیبنٹ تو نیب زدہ ہے اور بہت سارے لوگ اس میں افسر پھنسے ہوئے ہیں ان کے، جس طرح پرنسپل سیکرٹری بھی انوالو ہے، مالم جبا ہے، بی آر ٹی بھی ہے، وہ سارے ان کے جو پروجیکٹ ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جن پہ ان کو پریشر آتا ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی پہ کیسز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ پریشر آتا ہے، جب چیئرمین نے کہا اب ہواؤں کا رخ بدلے گا، تو پھر نیچرلی جب وہ پڑے ہوئے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایسی امینڈمنٹ آ جائے جس سے ہم نکل جائیں. یہ وہ اگر اس طرح وہ ان کے پر کاٹ رہے ہیں نیب کے، تو اعتراض تو ان کو ہوگا نیچرلی جس کی پاور کام کی لیکن جائے. آپ کوئی لیکن بھی گٹھ ایسی جوڑ شک ہے. اگر آتی ہے تو اس پر اعتراض کریں گے، اس کو کنڈیم کریں گے اور اس کو نہیں مانیں گے؟ کون سی ترمیم؟ کوئی بھی پرویژن ایسی آتی ہے جو حکومت کے زیادہ مفاد میں ہو اور اپوزیشن کے کم، یا اس کو نیوٹرل نہ کہا جا سکے؟ نہیں یہ نہیں ہوتا کہ کام میں یا زیادہ. دیکھیں نا، میس یوز اتھارٹی ہے تو میس یوز اتھارٹی ہے، اس کو ڈیفائن کرنا کہ کون سی میس یوز اتھارٹی کس زمرے میں آتی ہے کس میں نہیں آتی، انٹینشن ہو نہ ہو، تو یہ اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں گٹھ جوڑ تو ان کا ہے، اس میں کوئی شک ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں جس طرح یہ چیزیں ہوئی ہیں 2 سال میں، کن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ ٹوٹل پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے ٹوٹل، اور ایسے کیس بنے ہیں جن کی کوئی سر منہ ہی نہیں ہے، بیس لیس ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ابھی تک کوئی 4 چیزیں کر نہیں سکے. 1.5 سال سے بندے ہمارے اندر پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں. تو یہ چیزیں کہ آپ سے کوئی چھپی ہوئی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ گٹھ جوڑ ہے سخت قسم کا، اور ان کو تو پہلے پتا ہوتا ہے کس نے اندر جانا ہے کس نے نہیں تو جانا. رانا صاحب، آرڈیننس کو آپ ریفر کریں گے یا مکمل جو قانون سازی ہے کوئی ایکٹ لائیں گے؟ کون سی چیز پہلے ہو سکتی ہے؟ میں نے کیا لانا ہے، یہ تو گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے، وہ آرڈیننس جاری کرتی ہے یا وہ بل لاتی ہے. بل جو ہے نا وہ بہترین لیجسلیشن کا ایک فارم ہے. آرڈیننس ہمیشہ ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. آرڈیننس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، پسند نہیں کیا جاتا اور ڈسکریج کیا جاتا ہے. کنڈیم نہیں، ڈسکریج کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھرو پارلیمنٹ بل پاس کریں جو بھی ہے، اگر اس میں کچھ ضرورت ڈسکشن میں کوئی امپرومنٹ بندہ لا سکتا ہے تو وہ آنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ پر حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نظر ثانی کرنے جا رہے ہیں اور اس پر اپوزیشن کے ساتھ مشاورت اور بات چیت چل رہی ہے. مسلم لیگ نون ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پیج پر نظر آ رہی ہے حکومت کے ساتھ. کتنی سچائی ہے اس بیانیے میں؟ یہ بالکل میں آپ کو بتاؤں، پہلے تو کوئی انہوں نے فارملی اس کا کوئی بات نہیں کی کہ کوئی ہم کرنے جا رہے ہیں. کسی جگہ سے یہ وسپرنگ چلی ہے، کسی جگہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے یا وہ لیک ہوئی ہے یا وسپرنگ ہے، لیکن فارملی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم 18th امینڈمنٹ کو کچھ اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کس بات پہ انہوں نے ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے ان کا. لیکن یہ تو حالات نہیں ہے، اس قسم کے کرونا ہے ہر طرف. لیکن مسلم لیگ نون اس کو ری وزٹ کرنے کی حامی بھرتی ہے. دیکھیں، میں ذاتی طور پہ، آپ میری نوٹ انڈر لائن کر لیں، ذاتی طور پہ میں ری وزٹ کرنے کے حق میں ہوں، کیونکہ پروونشل اٹانومی کو بغیر ٹچ کیے ہوئے، بغیر اس کو چھیڑ چھاڑ کیے ہوئے بہت سارے ایسے ایشو ہیں جو پریکٹیکلی بعد میں پتہ چلا کہ کوئی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے یا مشکل سے ہو رہے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ لمبی بات ہے، کئی ایسی میں مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو. سلیبس ہیں یا بہت سارے میڈیکل چیزوں میں ہے، سیکٹر میں ہے. تو یہ اس کو کوئی بھی قانون ری وزٹ کرنا، اس میں ہر کیا ہوتا ہے، کوئی قانون بنتا ہے اس کو امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے، اس کو ڈسکس ہوتی رہتی ہے. اور کیا لا میں امینڈمنٹ نہیں آتی رہتی؟ کیا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں آتی رہتی؟ اگر 18th امینڈمنٹ ایک لائے گئے ہیں جس کا اچھا تھا کہ صوبوں کو اختیارات ملے، یہ اچھی اٹیمپٹ تھی، لیکن اگر اس پہ تھوڑی سی ایکسیس ہوئی ہے یا اوور لیپنگ ہے یا نہیں، اس سے ڈیفیکلٹی آ رہی ہے،
تو اس کو بیٹھ کے بات کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمارا تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا سٹانس جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو کیا جائے ان بورڈ لے کے کیا جائے. بہت شکریہ یہ رانا isolation تنویر میں نہ حسین صاحب. آپ کا کہنا یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں فلاز موجود ہیں, اس کو ری وزٹ کیا جا سکتا ہے, اور نیب آرڈیننس کے حوالے سے حکومت کی ابھی تک آپ سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, اور قومی کمیشن برائے اقلیت میں جو قادیانی ممبر شامل کرنے کے حوالے سے کنٹروورسی جنریٹ ہوئی ہے. 18 رکنی کمیشن بننا تھا, اس میں جو کیبنٹ کی جانب سے منظوری بھی دی گئی کہ ایک قادیانی ممبر جو ہے وہ قومی کمیشن برائے اقلیت میں شامل ہو سکتا ہے, جس پر جو ملک کی مذہبی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا, اور ان کا کہنا تھا کہ قادیانی اگر دستور کو نہیں مانتے تو اس اقلیتی کمیشن میں بھی ان کو شامل نہیں کیا جا سکتا. ایک چھوٹے سے بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں قومی کمیشن برائے اقلیت میں قادیانی ممبر کی شمولیت کے حوالے سے. حکومت نے 15 اپریل کو ایک جو سمری تھی اس کو منظور کیا گیا تھا, ریلیجیس افیئرز کی جانب سے یہ سمری بھجوائی گئی تھی اور اس کو اپروو کیا گیا تمام کیبنٹ کی جانب سے کہ ایک قادیانی ممبر جو ہے وہ قومی کمیشن برائے اقلیت کا ہو سکتا ہے. اور باقی یہ 18 رکنی ٹوٹل جو کمیشن تھا, اس میں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل بھی ایک ممبر ہے, اور اس کے علاوہ 3 عیسائی ممبر ہیں, 3 ہندو ممبر ہیں اور 2 سکھ ممبر ہیں, اور اسی طرح سے ایک پارسی بھی اسی کمیشن کا ممبر ہوگا. تو قادیانی کے بارے میں کافی زیادہ اعتراضات مذہبی حلقوں کی جانب سے آئے, اور ان کا یہ ماننا تھا کہ چونکہ قادیانی جو ہیں وہ دستور پاکستان, آئین پاکستان کو نہیں مانتے, اس لیے ان کو اقلیت بھی نہیں قرار دیا جا سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ آئین پاکستان کو مان لیں تو کیا ان کو پھر اس کمیشن کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی قبلہ صاحب. جی السلام علیکم. قبلہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اب حکومت نے دوبارہ سے سمری بھیج دی ہوئی ہے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ بڑا جلدی میں کیا گیا تھا اور بغیر جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کی مشاورت سے کیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی, آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا. جو معلومات میرے پاس ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جب یہ اقلیتی کمیشن کی بات کابینہ میں آئی تو اس وقت کابینہ میں کسی وزیر نے یہ بات بھی اٹھائی کہ آیا قادیانی جو ہیں وہ بھی چونکہ اقلیت ہیں تو ان کو بھی ایک ممبر کی حیثیت سے شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس پہ فیصلہ تو نہیں ہوا, لیکن یہ بات سوشل میڈیا میں سامنے آئی اور بہت سخت احتجاج ہوا. اب جو لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے ایک سمری گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ چونکہ تاریخی طور پہ اور ایک جذباتی طور پہ یہاں پہ لوگ یا فضا تیار نہیں ہے, تو ان کا نام تو ان کی تو نام کی تو سفارش نہیں ہوئی. باقی جو اقلیتیں ہیں ان کی سفارش ہو گئی ہے, اور کچھ مسلمان 2 علماء اور کچھ سرکاری حیثیت میں بھی کچھ افراد جو ہیں وہ بھی بطور ممبر اس کمیشن میں شامل ہوں گے. تو یہ لیٹسٹ پوزیشن ہے. قبلہ ایاز صاحب, یہ فرما سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ کس وزیر نے کہا تھا کہ چونکہ قادیانی اقلیت ہیں تو ان کو بھی اقلیتی کمیشن کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے کیونکہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کابینہ کا حصہ نہیں ہوں, تو یہ معلوم نہیں. لیکن یہ بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی نے کہا بھی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی بدنیتی سے یا کسی اور حوالے سے کہا ہو. ویسے انہوں نے امکانات کا جائزہ لیا ہو, اور ایک حوالے سے یہ سوال تو اب بھی ہے کہ اگر آئین نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے تو اس کو کیسے ہم ٹریٹ کریں, کیونکہ یہ لوگ فی الحال ابھی تک اپنی یہ آئینی پوزیشن جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان کا اصرار ہے کہ ان کو مسلمان ہی مانا جائے. وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی تصور کرتے ہیں, اور پوری دنیا میں ان کا جو بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کا ایک ایسا گروپ ہے
کہ जिनके साथ ज्यादती हो रही है पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो किबला साहब, आपने तो खुद फरमा दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इनको किस तरह से ट्रीट किया जाए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ऐसे तमाम मसाइल को हल करता है, एड्रेस करता है। तो देखिए, वो गैर मुस्लिम है, हमारे आइन ने कह दिया है, वो अपने आप को गैर मुस्लिम मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम उनको अक़लियत के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, हमारा आइन तो इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह है, और आपको ये इल्म होगा, तारीख अगर इसकी देखें कि सन 74 में ये जो तरमीम आई थी, इस तरमीम में तमाम जमातों ने इस पर इत्तिफाक किया था। और उस वक्त वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो थे, जिनको बिलोमूम हम एक सेकुलर जमात कहते हैं, लेकिन वो उन्होंने भी, एक सेकुलर जमात ने भी इस तरमीम को न सिर्फ ये कि कबूल किया बल्कि इसको लीड किया। उस वक्त खान अब्दुल वली खान थे, जो कि नेशनल अवामी पार्टी जो उस वक्त थी उसके सदर थे, उन्होंने भी इसको तस्लीम कर लिया। और रिलीजियस पार्टीज जो थी उनमें मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब जमीयत उलमाए पाकिस्तान के, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब जमीयत उलमाए इस्लाम के, तो ये एक बिल्कुल कौमी इत्तिफाक था सेकुलर और दीनी जमातों का। और उन्होंने बिल इत्तिफाक इसको कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। अब इसकी इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जिस तरह हमारे दूसरे गैर मुस्लिम अक़लियतें हैं, मसलन मसीही या हिंदू या सिख, इस तरह कादियानी जो हैं वो इस आइन के इस हिस्से को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल सही है। तो अगर वो तस्लीम कर लेते हैं तो फिर उनको गैर मुस्लिम अक़लियत के तौर पर ट्रीट किया जा सकेगा फ्यूचर में? इस सवाल पे तो तकरीबन तमाम जो हमारी जुमातें हैं और दीनी तंजीमें हैं, मसलन खत्म नबूवत और दीगर, उनका तो ये नुक्ते नज़र आ गया है। और वो नुक्ते नज़र ये है कि अगर वो एक बार पूरी नियती के साथ इस तरमीम को तस्लीम कर लें और अपने आप को गैर मुस्लिम अक़लियत मान लें, और आइन ने जो पाबंदियां लगाई हैं और कानून ने, पाकिस्तानी कानून ने ताज़ीरात पाकिस्तान में 84 में ये पाबंदियां लगाई हैं, ये अगर तस्लीम कर लें आईनी और कानूनी पाबंदियां, तो फिर तो कोई मुश्किल इस रास्ते में नहीं। तो इस सिलसिले में किबला साहब, आपकी कादियानियों से बातचीत हो रही है या हुकूमत की कादियानियों से बातचीत हो रही है कि वो दस्तूर पाकिस्तान को कबूल कर लें और उस हिस्से को मान लें? हमारा तो कोई राब्ता नहीं है, लेकिन मेरी तजवीज़ ये होगी कि अगर इस मामले को आगे बढ़ाया भी जा रहा है तो फिर ये जो नुमाइंदा उनका है वो नुमाइंदा बाकायदा अहमदी जुमात से, यानी अहमदी कादियानियों की जो तंजीम है उनसे ले लिया जाए, ताकि वो ये तस्लीम कर लें कि वो गैर मुस्लिम अक़लियत हैं और आइन की इस शिक को वो पूरी निकनियती के साथ कबूल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया किबला या साहब, आप हमारे साथ थे। शो का वक्त खत्म हो गया, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।